حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ باتوں کو سن کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 787857444116۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا وأقامه یوم القیامة للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا، وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من هو محبوب ومرضی لدیہ، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وماوانا وملجانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر رسول پہ جلوہ فرما علماء ذوی احترام، برادران ملت اسلامیہ، دانشوران قوم و ملت، میرے بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر سید الانبیاء، نبی الانبیاء، محبوب کبریاء، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم والجود والبارک سلیم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود ہو اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غریب کا مجیب، شاہوں کا تاج، غلاموں کا موصی، بے آسروں کا آسرا، دردمندوں کی دوا، مساوات کا حامی، محبت کا جوہری، صدق کا منبع، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، مسکین کا ساتھی، آقاؤں کا آقا، یتیموں کا سہارا، بے خانماؤں کا ماوا، چارہ گیروں کا دردمند، اخوت کا بانی، اخلاص کا مشتری، صبر کا معدن، آخری رسول۔ درود ہو اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قلزم حقائق مطلع الانوار ہے، جو کوثر ممارفت مخزر الاسرار ہے، جو حقائق رحمانی معرف ربانی کا گنجینہ، جو ہدایت و عظمت کا خزینہ، جو خداوند ذوالجلال کا آخری پیغام،
کائنات کا آخری ذائقہ حیات جس پر چل کر قوم مسلم دینی دنیاوی عروج حاصل کر سکتی ہے۔ درود ہو اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے فلک کی بلندی، زمین کی پستی، رات کی تاریکی، دن کی روشنی، سورج کی چمک، جگنو کی دمک، ذرے کی پرواز، قطرے کی تراوت میں عرفان ربانی کی سیر کرائی ہو۔ درود ہو اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خدا تعالیٰ کے آخری نبی نائب اکبر ہیں، جن کی ذات ستودہ صفات پر نبوت و رسالت ناز کرتی ہے، جن کے شان و شوکت کا خطبہ رب العالمین پڑھتا ہے۔ درود ہو اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم غریبوں کے غم گسار، محبوب پروردگار، شفیع روز جمعہ، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بلند آواز سے ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معزول والکرم علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، بڑی ہی خوش نصیب ہے وہ تمامی حضرات جنہوں نے آج جامع مسجد بلال میں ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی محفل منعقد کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بالخصوص تنظیم غوث و خواجہ و رضا، وہ تمام معاونین، محبین، ممبران قابل صد مبارکباد ہیں جنہوں نے اس مقدس شب میں اپنے نبی کے دیوانوں کو یہاں پر آنے کی دعوت دی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ خود ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اس مہینے میں قرآن کب نازل ہوا؟ اس کا جواب بھی خود قرآن میں موجود ہے۔ پارہ نمبر 30 سورہ قدر، پہلی آیت کریمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا کہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن کے نزول سے پہلے قرآن کہاں تھا؟ اس کا جواب خود قرآن دے رہا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن پاک لوح محفوظ میں موجود تھا۔ شب قدر میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان یعنی آسمان دنیا میں پر ایک شب میں نازل ہوا، اور ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں جیسی جیسی ضرورتیں آتی گئی قرآن کا نزول ہوتا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، خیر و برکت ہے، نور ہے، قبر کی تاریکی دور کرنے والی شمع ہے، دلوں کے سنگ دور کرنے کا علاج ہے۔ یہ قرآن ہدایت تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اس کا جواب بھی خود قرآن میں موجود ہے، ہدی للناس، یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے، ہدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو قرآن سنے، سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو اسے قرآن کی طرف سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اس کی عظمت کو یوں سمجھو کہ اگر قرآن پہاڑ پر نازل فرما دیتا اللہ تعالیٰ
تو اس کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ بن جاتا. یعنی پہاڑ کی یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے کلام کو برداشت کر لیتا. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر میں قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو ہیبت خداوندی سے خشیت الہی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، سرما بن جاتا. جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکے والوں مجھ پر خدا کے کلام کا نزول ہو رہا ہے، جب قرآن کی آیتوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی تو کفار مکہ نے کہا کہ یہ تو خود کلام بنا بنا کے لا رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ بندے کا کلام ہے. یہ ان کی ضد اور حد دھرمی تھی. تو قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر یہ نبی کا بنایا ہوا کلام ہے، اگر یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، یہ عربی ہے، تم بھی عربی ہو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت کے تاجدار تم بنتے ہو، تو اگر یہ بندے کا کلام ہے تم بھی بندے ہو. ایک اللہ کو چھوڑ کر پورے لوگوں کو جمع کر دو، صرف ایک اللہ کو چھوڑ کر سارے جہان والوں کو، تمام دوستوں کو، حمایتیوں کو جمع کر لو اور قرآن کی کسی ایک سورہ کا جواب لا کے بتا دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر بندے کا کلام ہے تو تم بھی بندے ہو. خود یہ چیلنج قرآن پاک میں موجود ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا وَلَوْ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کلام ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یہ انسان کا کلام ہے تو تم بھی بندے ہو، ایک اللہ کو چھوڑ کر سارے حمایتوں کو بلا لو اور قرآن کی ایک سورہ کا جواب دے دو. بار بار قرآن نے چیلنج کیا، سورہ تو سورہ کسی آیت کا ہی جواب لا کے بتا دو، لیکن سب عاجز رہے. کوئی بھی فصائے عرب میں ایسا نہیں پیدا ہوا تھا جو قرآن کی ایک آیت کی مثال لا کے پیش کر دیتا، اس لیے کہ اللہ کے کلام میں کسی کی برابری ہو سکتی ہی نہیں ہے. آج فضاؤں کا سینہ چیرتا ہوا ہوائی جہاز، میزائل، بڑے بڑے جہاز، ایک ملک والا اگر ایک جہاز بناتا ہے دوسرے ملک والا اس سے بہتر بنا کے پیش کر دیتا ہے. لیکن پوری دنیا کے سائنسدانوں کو، پورے دنیا کے جہاز بنانے والوں کو دعوت عام کر دو کہ اللہ کی ادنا مخلوق مچھر ہے، اس کا ایک پر توڑ دیا جائے اور ساری دنیا کے سائنسدان مل کر اس ٹوٹے ہوئے پر کو جوڑ کے اڑا دے، قسم خدا کی قیامت تک کوئی اس کو اڑا ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے تخلیق میں کسی بندے کی شرکت ہو سکتی ہی نہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو، اللہ کا کلام ما سوا اللہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہے. جس نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سننے کا شرف حاصل کیا تو روئے زمین کی تمام دولت سے بڑھ کر دولت حاصل کر لیا، اور ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر لیا تو زیر آسمان جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ رتبہ پا گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے سینے سے لگا کے رکھے گا، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرتبے مقام کو بلند و بالا کر دے گا اور لوگوں میں اسے محبوب بنا دے گا. اور جو قرآن کو پیچھے رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل رسوا کر دے گا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تعظیم و توقیر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے مرتبے مقام کو بلند و بالا فرما دے گا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا والوں، دنیا کی ہر چیز، دنیا کا ہر علم، دنیا کے ہر فضیلت، دنیا کا ہر مقام، دنیا کے ہر بلندی، جو کچھ بھی پورے دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے یہ سب ایک طرف کر دو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا والوں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھ رہا ہے، اور تم میں کا سب سے بہترین وہ ہے سیکنڈ نمبر پر جو قرآن سکھائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے یا قرآن سکھائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے تو ایک دل پہ کالا دبا نمودار ہوتا ہے، توبہ نہیں کیا بڑھتے بڑھتے پورے دل پر کالا دھبا بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کالے دھبے کو چھوڑانے کا علاج کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موت کی یاد اور تلاوت قرآن دل کے زنگ کو چھوڑانے کا بہترین علاج ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کے 3 حرف کو پڑھا تو 1 حرف پہ 10 نیکی، الف لام میم پڑھا تو اے لوگوں الف لام میم 1 نہیں 3 ہے، الف لام میم 30 نیکیوں کا وہ حقدار ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ تلاوت قرآن کرتے ہیں اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، جب رب کے دربار میں وہ پہنچائے جائیں گے رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قرآن کا پڑھنے والا قرآن پڑھتا جا جنت میں بڑھتا جا۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قرآن کی آیتوں کو پڑھتا جا جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں، اور جو قرآن پاک کی 6666 آیات کی تلاوت کر لے گا وہ جنت کے 6666ویں درجے پر ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تلاوت قرآن کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اگر کسی بدعمالی کی بنیاد پر وہ جہنم میں جانے کا حقدار ہو جائے گا تو قرآن صفر بن جائے گا، ڈھال بن جائے گا، جنت کے دروازے پر روک دے گا اور عرض کرے گا پروردگار عالم تیرا بندہ تیرے کلام کی تلاوت کرتا تھا، اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ جہنم کی آگ میں کبھی چل نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت کو قبول کرے گا اور اس بندے کو قرآن کی سفارش کی بنیاد پر جنت کی طرف بھیجوا دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ آپ کے دیکھنے میں قرآن پاک کا حجم بس اتنا نظر آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ بڑی کتاب ہے۔ اس میں ہے کیا؟ اس قرآن میں کیا ہے؟ خود قرآن جواب دیتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، پوری کائنات میں کوئی خشک و تر ایسا ہے ہی نہیں جو قرآن میں نہ ہو، یعنی سب کچھ قرآن میں ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں پورے قرآن کی تفسیر کہاں سے لاؤں، پورے پاروں کی تفسیر کہاں سے لکھوں، سورتوں کی تفسیر کہاں سے لکھوں؟ اگر بسم اللہ کے بے کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے۔ تو جو جتنا زیادہ علم رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ قرآن کے علوم کے بارے میں اسے معلومات ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر آپ اتنا سمجھ لو کہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب قرآن میں ہے، اور سب قرآن میں ہے، تمام علوم قرآن میں ہے۔ تو اب جب ہر علوم قرآن میں ہے کچھ بچا نہیں، تو اسی قرآن کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو سکھایا۔ پارہ نمبر 27 سورہ رحمان شریف پہلی آیت کریمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے قرآن کس کو سکھایا؟ کہہ دو ہمارے نبی کو۔ اور قرآن میں ہر علوم ہے کہ نہیں؟ تو کوئی علم بچے گا جو ہمارے نبی کو معلوم نہ ہو؟ پوری کائنات میں جو کچھ ہے اس میں سے کچھ بچے گا جو ہمارے نبی کو معلوم نہ ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن میں سب کچھ ہے، اور قرآن کا سکھانے والا رب العالمین ہے۔
لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چھوٹی بڑی چیزوں کا علم عطا فرما دیا. یہی قرآن ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 113 وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے رب نے سب سکھا دیا, سب سکھا دیا. اب اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ نہیں بتایا, یہ نہیں بتایا, یہ نہیں بتایا, تو مجھ سے سوال مت کرو کہ یہ نہیں بتایا, یہ نہیں بتایا, یہ نہیں بتایا. اللہ سے سوال کرو کہ تو ارشاد فرماتا ہے سب سکھا دیا, اور بندہ اعتراض کر رہا ہے یہ باقی ہے, تو یہ اعتراض مجھ سے مت کرو, رب العالمین سے کرو. علماء مفسرین فرماتے ہیں, صاحب جلالین فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کیا سکھا دیا, اے من الاحکام والغیب, جتنے بھی غیب اور احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سکھا دیا. آج جھگڑا اس پہ ہو رہا ہے, بحث ہو رہی ہے, مناظرہ ہو رہا ہے, مباحثہ ہو رہا ہے, مجاہدہ ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے کہ نہیں. ایک کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے اور دوسرا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے نہیں ہے, اور اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی غیب کی باتوں کے بتانے میں بخیل نہیں سخی ہے. تو جسے غیب معلوم ہی نہیں ہوگا وہ غیب کی خبر بتا پائے گا؟ بولو. آج آپ جس انداز میں سمجھ سکے ٹھوس طریقے سے آج سمجھ کے پختہ بن جائیے. شک شبہ کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر پھینک دو. اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 30 سورہ تکویر آیت نمبر 24 وما هو علی الغیب بضنین. اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ محبوب غیب کی باتوں کے بتانے میں بخیل نہیں. یہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو بخیل ہے؟ جلدی بولو. اس آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے تو بخیل ہے؟ کیوں؟ جلدی بولو, زور سے بولو. جب ہے ہی نہیں ہے تو بخیل کیا ہوگا؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہے, سخی ہے, تو سخی ہوگا؟ بولو. جب ہے ہی نہیں تو سخی ہو سکتا ہے؟ اور سخی کون ہوگا, بخیل کون ہوگا؟ جس کے پاس کچھ ہو, خوب مالدار ہے اور کچھ نہیں دیتا, زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا, کسی غریب کے ہاتھ پر 1 روپیہ بھی نہیں رکھتا, اور خوب مال ہے, کچھ نہیں دیتا, تو کیا ہوا یہ؟ بخیل. اور اللہ نے اسے خوب مالدار کیا ہے اور اللہ کے نام پہ خوب دیتا ہے, تو بخیل ہے؟ پتہ یہ چلا کہ پہلے مال ہونا ضروری ہے. بولو ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جب مال ہی نہیں ہوگا تو نہ آدمی بخیل ہوگا نہ سخی. مال ہے تو بخیل ہو سکتا ہے اور سخی ہو سکتا ہے, مال ہے تو بخالت کر سکتا ہے, سخاوت کر سکتا ہے. تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین, اور یہ محبوب غیب کی باتوں کے بتانے میں بخیل نہیں. علم غیب کا خزانہ ہے محبوب کے پاس, اور غیب کی باتوں کے بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے ہیں, سخاوت کرتے ہیں. میں اپنا یہ رومال کسی کو نہیں دوں گا. سب کا انکار ہو گیا؟ بولو. سب کا انکار ہو گیا نا. میں اپنا رومال کسی کو نہیں دوں گا. سب کا منہ لٹک گیا, ہم کو نہیں ملے گا. اب آگے میں کیا بول رہا ہوں, لیکن صرف میں اس کو دوں گا جو میرا بہت ہی قریبی ہے, لال بابو. کون بابو؟ یہ ریڈ لال نہیں, لام عین لام, لال, لالو گوہر. تو اب آپ لوگوں نے کیا سمجھا, یہ رومال سب کو مل گیا؟ بولو. کس کو ملا؟ اچھا دوسرا جملہ میں یہ استعمال کر سکتا تھا, میں بول دیتا کہ اے مرشد آباد والوں سنو, میں اپنا یہ رومال لال بابو کو دوں گا. تو اب سب لوگ سمجھ جاتے کہ لال بابو کو ملے گا, سمجھ جاتے ہیں نا. لیکن میں نے کیا کہا, کسی کو نہیں دوں گا مگر لال بابو کو. اب کیا سمجھا آپ نے؟
اب دل میں یہ بھی سوچتے کہ ہم کو بھی مل سکتا ہے، یہ سوچے ہم کو مل سکتا ہے، یہ بولے ہم کو مل سکتا ہے، تو میں نے سب کا انکار کر دیا۔ اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 179، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اور اے لوگو، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم للو پنجو سب کو غیب کا علم دے، یہ اللہ کی شان نہیں۔ اللہ تم سب کو غیب کا علم دے، یہ اللہ کی شان نہیں۔ اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں کو، انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ نے بتا دیا کہ سب کو غیب کا علم نہیں ملتا، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں انہیں غیب کا علم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پارہ نمبر 29 سورہ جن آیت نمبر 26-27، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب اپنے غیب پر کسی کو قابو نہیں دیتا مگر اس کو جو اس کے چنے ہوئے بندے یعنی رسول ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، اسی علم غیب پہ بحث ہوتی ہے، اسی علم غیب پہ جھگڑا لڑائی معلوم نہیں کیا کیا، اور کون لوگ کرتے ہیں؟ سب کلمہ ہی پڑھنے والے ہیں، ہے نا؟ کلمہ ہی پڑھنے والے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، کلمہ ہی پڑھنے والے نبی کو مردہ کہتے ہیں، کلمہ ہی پڑھنے والے نبی کو بے خبر کہتے ہیں، کلمہ ہی پڑھنے والا نبی کو اپنی طرح معمولی بشر کہتا ہے، اور کلمہ ہی پڑھنے والا نبی کو دونوں عالم کا مالک و مختار کہتا ہے، کلمہ ہی پڑھنے والا نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہے، کلمہ ہی پڑھنے والا نبی کو موجود مانتا ہے، کلمہ ہی پڑھنے والا نبی کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ تو جب کلمہ ہی پڑھنے والا یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے تو یہ لوگ بھولے بھالے بیچارے جائے تو کہاں جائے؟ مسئلہ آیا کہ نہیں آیا؟ ایک داڑھی والا کہتا ہے نبی زندہ ہے، دوسرا داڑھی والا کہتا ہے نہیں مردہ ہے۔ بولو بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ نہیں مردہ کہاں گئے؟ آپ کے لائبریری میں مشکات شریف ہے جی؟ ابن ماجہ شریف وہ بھی ہے؟ تو پہلے اسی مسئلے کا حل ہو جائے۔ پہلے یہ بات بولو، کلمے پڑھنے والوں میں اس بات کا اختلاف اتفاق ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نبی مردہ ہے، نہیں کہتے؟ جلدی بولو۔ اور تم لوگ کیا بولتے ہو؟ نبی زندہ ہے۔ ایک وہابی مجھ سے کوکن کا بولنے لگا کہ نبی زندہ ہے تو پھر دفن کیوں کیا گیا؟ یہ سوال تم سے بھی کر سکتا ہے، زندہ ہے تو دفن کیوں کیا گیا؟ میں نے کہا اچھا دفن کیا گیا تب کیا ہوا؟ کہا جب دفن کیا گیا تو مردہ۔ میں نے کہا ایک فکس قانون ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا اچھا بتا شہید کیا ہے، زندہ کہ مردہ؟ بولو۔ اور دفن ہوتا ہے کہ نہیں؟ تمہارے قاعدے کے مطابق جو دفن ہو وہ مردہ، تو شہید ہوا دفن لہذا مردہ۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی سمجھنے کا شعور نہیں ہے۔ چوتھے بارے میں شاید خداوندی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ جو اللہ کے راستے مارے جائیں انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں، گمان بھی مت کرنا۔ قرآن نے منع کیا مردہ مت کہو۔ اب آپ نے سوچا کہ پورے جسم کا ایک ایک ٹکڑا الگ ہے تو زندہ کیسے بولو گے؟ ایک ایک ٹکڑا الگ ہے تو آدمی زندہ بولے گا؟ گلا کٹا ہوا زندہ بولے گا؟ لیکن قرآن نے منع کر دیا کہ مردہ مت کہو، تو آدمی سوچتا ہے مردہ کہوں گا نہیں، لیکن دل میں خیال آتا ہے تو مردہ، خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس خیال پہ بھی پابندی لگا دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ جو اللہ کے راستے مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، خیال بھی مت کرنا، سوچنا بھی نہیں، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس روزی دیے جاتے ہیں۔ تو شہید زندہ ہے کہ نہیں؟ اور قبر میں دفن ہوئے کہ نہیں؟ تو اب وہابیوں کے اعتراض کے مطابق جو قبر میں دفن ہو وہ مردہ ہے، تو اب شہید کو مردہ کہے، شہید کو مردہ کہے فوراً کافر ہو جائے گا،
تو اب وہ کہنے پہ مجبور ہوگا شہید زندہ ہے، قبر میں دفن ہے، تب بھی شہید زندہ ہے۔ تو میں نے اسے کہا سن، اگر قبر میں شہید زندہ ہے تو قبر میں ہمارے نبی بھی زندہ ہے، اور صرف میرا نبی نہیں، ہر نبی زندہ ہے۔ اب یہ اعتراض کوئی کرے گا تو اس کا جواب آپ دے سکتے ہو نا؟ بولے گا کہ زندہ ہے تو دفن کیوں؟ تو کہہ دو کہ قبر میں شہید بھی دفن ہے کہ نہیں ہے؟ تو قبر میں جانے کے بعد مردہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو وہابی نے کہا تم زندہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے کہا ہم نہیں کہتے، ہمارے نبی کہتے ہیں۔ اب اگر نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے کوئی بھی ہو، ہماری تقریر سنی سن رہا ہو، وہابی سن رہا ہو، اہل حدیث سن رہا ہو، غیر مقلد سن رہا ہو، جماعت اسلامی سن رہا ہو، جو بھی سن رہا ہو، سب کو دعوت عام دے رہا ہو کہ اگر نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اگر نبی کی بات ماننے کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم وہی مانیں گے جو مصطفیٰ کہتے ہیں، تو اب تیار ہو جاؤ، ریڈی ہو جاؤ۔ نبی اگر مردہ کہہ دے تو آج سے تمہارا ہمارا اعلان ہوگا نبی مردہ ہے، اور نبی اگر کہہ دے زندہ ہے نبی، تو آج سے ہمارا تمہارا سب کا اعلان ہوگا نبی زندہ ہے۔ اور ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 77، مشکات شریف صفحہ نمبر 121، اور کل نہیں پرسوں نہیں، آج بولو گے تقریر کے بعد، ابھی تنظیم غوث و خواجہ اور رضا سے وہ کتاب منگا کر کے آپ کے سامنے کوئی بھی پڑھنے والا، اردو میں ترجمہ بھی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ اے بچہ نظر گھماوت نہیں، ادھر ادھر دیکھو گے تو دلیل سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر جو بھی تم کو چاہے گا بہکا دے گا۔ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا، تو اب زمین کی ہمت ہے کہ نبی کے جسم کو کھا لے؟ بولو، زمین کی مجال ہے؟ اب جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، وہ مردود شیطان نہیں ہوگا تو کیا مسلمان ہوگا؟ اب وہ ہمارا باغی نہیں، خدا کا باغی ہے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر حرام کر دیا کہ نبی کے جسم کو کھائے، اور بندہ کہتا ہے زمین کی مٹی نے نبی کے جسم کو کھا لیا، تو وہ قرآن و حدیث کا باغی ہوا کہ نہیں ہوا؟ آگے ارشاد فرماتے ہیں ہمارے تمہارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ حوالہ لکھنا چاہ رہے ہیں؟ لکھ لیجئے، اس کو وہاں پہ کتاب رکھی ہوئی حدیث کی، جا کے دیکھیے، ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 77، مشکات شریف صفحہ نمبر 121۔ تو ہمارے رسول نے کیا فرمایا؟ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، تو اللہ کے نبی زندہ، زور سے بولو۔ تو اب جب نبی نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، تو ہر نبی کا کلمہ پڑھنے والے کا اعلان ہونا چاہیے کہ نبی زندہ ہیں۔ اب سوچو، ہمارے رسول کہتے ہیں نبی زندہ ہے، اور نبی کا امتی کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے مردہ ہے، تو جو نبی کے حکم کے خلاف چلے اس کو ہم مسلمان مانیں گے؟ نبی کہتے ہیں نبی زندہ ہے، اور امتی کہتا ہے مردہ ہے، تو جو نبی کو مردہ کہے اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے، جو نبی کو مردہ کہے اس کو ہم سلام کریں گے، جو نبی کو مردہ کہے اس سے ہم رشتہ کریں گے، جو نبی کو مردہ کہے اس کا ہم ذبیحہ کہیں گے۔ اعلان کر دو، دنیا والوں کو بتا دو، ہم سلام اس کو کریں گے جو نبی کو زندہ مانتا ہے، ہم رشتہ اس سے کریں گے جو مصطفیٰ کو زندہ مانتا ہے، اور ہم اپنے طبیعت کے بنیاد پر نہیں مانتے، ہم وہی مانتے ہیں جو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وَيُرْزَقُ، اور روزی دیے جاتے ہیں۔ جھارکھنڈ میں مدھوپور ایک جگہ ہے، وہاں تقریر کر کے میں آیا، تو میرے تقریر کے جواب میں طاہر گیابی کو وہاں کے وہابیوں نے بلوایا اور کیسٹ سنوائے،
کہ سنیوں کو مولانا جمال الدین نے کہا ہے نبی زندہ ہے، تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولتا ہے کہ تو بریلی کے لوگ کھانا ناشتہ مدینہ کیوں نہیں پہنچاتے؟ زور سے بولو معاذ اللہ۔ نبی ہمارے تمہارے کھلانے کے محتاج ہیں؟ نبی کے در سے تو سب کو ملتا ہے، نبی ہی سب کو دیتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ جمال الدین کے باپ کا نہیں، خود رسول پاک کا ہے۔ کہاں ہے اہل حدیث؟ نوٹ کریے، مسلم شریف ہے آپ کے وہاں ہے نا؟ تو جس کو دیکھ رہا ہے حوالہ جا کر وہاں تنظیم غوث و خواجہ رضا میں دیکھ لے، مسلم شریف کتاب الزکاۃ۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے اور میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ دینے والا رب العالمین اور بانٹنے والے رحمت للعالمین، دیتا خدا ہے بانٹتے مصطفیٰ ہے۔ اور یہی عقیدہ ہے مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کا۔ جو رسول نے عقیدہ بتایا وہی عقیدہ ہمارا ہے، خدا دیتا ہے، رسول بانٹتے ہیں۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلی حضرت مجددی دین و ملت سراپا خیر و برکت رفیع الدرجت کنز الکرامت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سب ہے موتی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے۔ تو اب طاہر جاوی کے جواب میں جب میں دوبارہ گیا تو میں نے کہا کہ میں سمجھتا تھا وہ مولوی ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ فنبی اللہ حی کے آگے ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَيُرْزَقُ، اور روزی دیے جاتے ہیں۔ جو خدا زندگی دے رہا ہے وہی روزی بھی دے رہا ہے۔ تو جب خود خدا روزی دے رہا ہے تو ہم لوگ کے محتاج ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے نبی زندہ ہے، اور وہ کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے نبی مردہ ہے۔ یہ بھولے بھالے دیوانوں کو سمجھاتا ہے دیکھو اگر زندہ تھے تو دفن کیوں کیا گیا؟ جواب تو تم لوگ کو معلوم ہو گیا نا، جلدی بولو ہاں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ آج اس وقت ابھی ایک سیکنڈ کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں بتا پاؤں گا؟ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا آپ بتا پاؤ گے؟ کل کس کے ساتھ کیا ہوگا کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ بولو ہاں۔ یہ صرف کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دلوں کے حالات کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کل کیا ہوگا یہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب جو اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کا جاننے والا ہے، کل کیا ہوگا جاننے والا ہے، قیامت تک کیا ہوگا جاننے والا ہے، یہی علم اگر اپنے محبوب بندے کو دے دے تو کوئی اعتراض کی بات ہے؟ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ علم عطا فرمایا۔ اٹھائیے بخاری شریف باب غزوہ بدر، مسلم شریف باب غزوہ بدر، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں کل ابو جہل مرے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ لکڑی سے نشان کھینچا اور ارشاد فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا۔ راوی حدیث نے اس یہاں کے نشان کو اپنے اس میموری میں ایسا سیو کر لیا کہ ڈیلیٹ ہونے کا نام ہی نشان نہیں۔ اس کے بعد راوی حدیث فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی سے دوسری جگہ نشان لگایا، فرمایا یہاں عتبہ مرے گا، تیسری جگہ نشان لگایا یہاں شیبہ مرے گا، یہاں فلاں، یہاں فلاں، یہاں فلاں، یہاں فلاں۔ راوی حدیث کہتے ہیں میں نے سب کو اپنے اس میموری میں سیو کر لیا۔ جنگ بدر کل ہونے والی ہے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل کیا ہوگا مجھے معلوم ہے، کفار مکہ کاٹے جائیں گے مجھے معلوم ہے، 70 کفار مکہ قید کیے جائیں گے مجھے معلوم ہے، اور سنو مارے جائیں گے یہ بھی حق ہے اور یہ بھی مارے جائیں گے یہ بھی حق ہے۔ اس میں دو غیر ہے، ایک تو یہ کہ کل مرے کہ نہ مرے، نمبر 1، اور نمبر 2 مرا تو جب جنگ ہو رہی ہے تو کوئی یہاں مر سکتا ہے وہاں مر سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ابو جہل یہی مرے گا، تو راوی حدیث کہتے ہیں قسم خدا کی
दूसरे दिन बादे जंग आकर मैंने देखा तो जहां जहां अल्लाह के रसूल ने जिस काफिर की निशानदेही फरमाई थी वो काफिर वहीं मारा, एक इंच इधर उधर हटा नहीं। क्यों? इसलिए कि जमीन अपनी जगह से हट सकती है, आसमान अपनी जगह से हिल सकता है, नदी का बहता हुआ धारा रुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह चेंज कर सकता है, लेकिन अल्लाह के महबूब जो कह दे वो कभी गलत हो सकता ही नहीं है। इसलिए ज़बान महबूबे खुदा की है, खुद रब्बे सुलजलाल का है। मेरे महबूब ने अपने दस्ते पाक में कंकरी लिए काफिरों पे फेंक दिया। किसने फेंका? हमारे नबी ने। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 9 सूरा अल-आराफ, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब, तुमने वो कंकरी नहीं फेंकी, जब तुमने फेंका तो तुमने नहीं फेंका बल्कि रब्बुल आलमीन ने फेंका। पता ये चला रसूल का फेंकना खुदा का फेंकना। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे खैबर का वाक़या, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुजाहिदीन इस्लाम के चीफ बनकर गए, खैबर फतह नहीं हुआ। हजरत फारूक आजम गए, खैबर फतह नहीं हुआ। लोग मायूसी की शिकार होने लगे। तो हमारे दोनों आलम के मालिक व मुख्तार खैबर रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा सुनो, कल मैं झंडा उसको दूंगा जो फातह खैबर होगा, और खुदा उससे मोहब्बत कर रहा है वो खुदा से मोहब्बत करने वाला हो। कल खैबर फतह होगा और जिसको झंडा दूंगा उसके हाथ पर फतह होगा। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन रसूल ने बताया नहीं बताया? बोलो, जो अनजान होगा वो बता सकेगा? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल झंडा उसको दूंगा जो फातह खैबर होगा। तो तमाम सहाबे कराम टकटकी बांध कर देख रहे हैं, एक काश झंडा मुझे मिल जाए तो मैं क्या बनूंगा? फातह खैबर। अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं, मेरे रसूल ने कह दिया, इसके बुनियाद पर फातह खैबर मैं बनूंगा। इतने में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐना अली, अली कहां? अब सबकी उम्मीद पे पानी गिर गया। नाम कंफर्म कर दिया ना, लेकिन एक हल्की किरण बाकी रही। हजरत मौला अली की आंख उठने आई थी। यहाँ क्या बोलते हैं हैदराबाद में? आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे। जो आंखों में चश्मा हो जाता है, आंख आ गई। और जब आंख आ जाती है तो बहुत दर्द होता है, आंख बंद रहती है। अब एक चांस था, साहबे किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हजरत मौला अली की आंख आ गई। यानी मतलब यह था कहने का कि उनकी जगह पर किसी दूसरे का नाम ले लीजिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली को बुलाओ। हजरत मौला अली को जब बुलाया तो अल्लाह के महबूब दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन हजरत अली के आंख में लगा दिया। हजरत मौला अली फरमाते हैं, फिर दुख दर्द का पता ही ना चला, मरते कब तक उस आंख में तकलीफ हुई नहीं जिस पर लुआब मुस्तफा लगा। हजरत अली फातह खैबर हुए कि नहीं हुए? बोलो। तो कल क्या होगा ये नबी को मालूम हुआ कि नहीं हुआ? जंगे बद्र के मौके पर कल यहां ये काफिर मरेगा, मेरे रसूल ने जो कहा वो सच है कि नहीं? क्यों? अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म अता फरमा दिया। और हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा बिल्कुल नहीं है कि बगैर खुदा के बताए एक ज़र्रे का भी इल्म गैब है। हमारा यही अकीदा है कि अल्लाह ताला के बगैर किसी भी नबी को एक ज़र्रे का इल्म नहीं, जो कुछ इल्म गैब है सब अल्लाह का दिया है। अब एक सवाल उठता है कि जब अल्लाह ताला ने बता ही दिया तो अब गैब कहाँ रहा? अल्लाह ने बता दिया, अब गैब खत्म। और जब गैब खत्म, वो चीज छुपी ही नहीं, जाहिर हो गई, तो अब गैब कहाँ? छुपी चीज को गैब कहते हैं। एक बच्चा, अच्छा एक बात बताओ कि अल्लाह ताला से कोई चीज छुपी है? कुछ भी? एक जर्रा? सब जाहिर है कि नहीं है? सब हाजिर है कि नहीं? पूरे सर्रे सर्रे की चीज हाजिर है कि नहीं?
کچھ چھپی ہے؟ تو غیب کا چھپی چیز کا جاننے والا خدا کیسے ہوگا؟ خدا سے کوئی چیز پوشیدہ ہے کہ نہیں؟ تو پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا خدا کیسے ہوا؟ لیکن خود خدا نے ارشاد فرمایا ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے۔ ہر چیز ظاہر ہے اس کو بھی خدا جانتا ہے، اور جو چیزیں لوگوں کے درمیان پوشیدہ ہیں قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ ظاہر ہے لیکن ان لوگوں کے لیے وہ غیب ہے، لہذا جو لوگوں کے لیے غیب ہو اس کا بھی جاننے والا خدا ہے، اور ہر چیز حاضر ہے اس کا بھی جاننے والا خدا ہے۔ اب آخر میں ایک ایسی دلیل آپ حضرات نوٹ کر لیں کہ جس کے بعد انشاءاللہ تعالی کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی جگہ ملے گی ہی نہیں۔ توجہ کے ساتھ سنو، اور میں کوشش سے کروں گا کہ آپ سمجھ سکیں تو بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ بار بار کے بحث مباحثے سے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ تو تقریر سننے آیا ہے کہ سب کو دیکھنے آیا ہے؟ یہی وجہ ہے، اتنی عمر ہو گئی ابھی ٹناٹن ٹھوس نہیں بن سکے۔ ہے حضرت اگر توجہ کے ساتھ سنو تو انشاءاللہ پھر کسی مولانا کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود جواب دینے میں تم خود صاحب اختیار بن جاؤ گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ سنو۔ جن چیزوں کو آپ جانتے ہو، جس کا معنی آپ جانتے ہو، تو میں وہ لفظ بولوں گا تمہارا ذہن فوراً اس معنی کی طرف چلا جائے گا۔ میں نے آپ سے کہا موبائل، تو آپ کا دماغ موٹر سائیکل کی طرف چلا جائے گا نا؟ بولو۔ اب چاہے سحری کا ٹائم ہو جائے، جب تک تم سمجھو گے نہیں میں کرسی سے اتروں گا نہیں۔ میں نے کہا موبائل، تو تمہارا دماغ موٹر سائیکل کی طرف جائے گا نا؟ کدھر جائے گا؟ تو موبائل میں تمہارے دماغ میں کیا عکس آئے گا؟ ارے کچھ دماغ میں آئے گا خاکہ، کیا آئے گا؟ موبائل۔ اور جب لفظ موبائل آپ نے کہا تو آپ اس کا معنی بھی سمجھ گئے کہ جس کے ذریعے سے ہم پورے دنیا والوں کو اپنے مٹھی میں کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا حاجی صاحب، تو آپ کے جواب میں کوئی بات آئی کیا؟ وہ حج کرنے گیا، اور جب حج کرنے گیا تو شیلانگ گیا ہوگا، آسام گیا ہوگا، اڑیسہ گیا ہوگا، یہ خیال آیا؟ تب کیا خیال آیا؟ بولو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں نے کہا ڈرائیور، تو آپ کے دماغ میں وکیل صاحب کا خیال آئے گا نا؟ کیوں؟ آپ کے دماغ میں کیا معنی آئے گا ڈرائیور کا؟ گاڑی چلانا جاننے والا اور گاڑی چلانے والا۔ میں نے آپ کے سامنے کہا ڈاکٹر، تو آپ کے ذہن میں انجینئر کا خیال تو ضرور آئے گا نا؟ کیا آئے گا؟ ڈاکٹری جاننے والا، پہلے ڈاکٹری جاننے والا اور علاج کرنے والا۔ تو آپ کے سامنے میں ایک لفظ بولا، فٹافٹ آپ کے دماغ نے اس کا معنی سمجھ لیا۔ بولو سمجھ لیا نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا معنی آپ کو معلوم تھا، اس لیے ادھر بولا، اور ادھر فوراً آپ کا خیال اس طرف گیا۔ میں ڈاکٹر بولا، فوراً آپ سمجھ گئے کہ فزیشین سرجن ہوگا۔ میں نے وکیل کہا، فوراً آپ سمجھ گئے وکالت پڑھا ہوا ہے، وکالت کرنے والا۔ میں نے ڈرائیور کہا تو آپ فوراً سمجھ گئے ڈرائیوری جاننے والا، ڈرائیوری کرنے والا۔ میں نے حاجی کہا، فوراً آپ نے سمجھ لیا کہ جو مکہ شریف گیا ہو، جو خانہ کعبہ کا طواف کیا ہو، وقوف عرفات کیا ہو، وقوف مزدلفہ کیا ہو، مینا گیا ہو، قربانی کیا ہو، احرام باندھا ہو، جائے گا کہ نہیں جائے گا خیال؟ کیوں؟ کہ جو ہم جانتے ہیں اس لیے جانتے ہیں۔ تو اب نبی یہ عربی لفظ ہے، اس کو تم ابھی تک جانتے نہیں تھے، ابھی تک تم کو نبی کا معنی بتایا ہی نہیں گیا۔ ابھی تک نبی کا معنی پیغمبر، پیغمبر معنی نبی، نبی معنی پیغمبر، بس یہی بتایا گیا، اس لیے تم سمجھ ہی نہ سکے۔ آج نبی کا معنی یاد کر لو، مسئلہ یہیں سے ختم ہو جائے گا۔ نبی جب عربی معنی ہے
تو کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس زبان کی ڈکشنری کا استعمال کرنا پڑے گا. کسی تیلگو کے لفظ کے معنی سمجھنے کے لیے تیلگو ڈکشنری، مراٹھی کا لفظ سمجھنے کے لیے مراٹھی ڈکشنری، ہندی کا لفظ سمجھنے کے لیے ہندی ڈکشنری، اردو کا لفظ سمجھنے کے لیے اردو ڈکشنری، اور عربی کا لفظ سمجھنے کے لیے تو عربی ڈکشنری ہے مصباح اللغات. انشاءاللہ تعالی اس تنظیم میں مصباح اللغات کل پرسوں کوئی بھی اللہ کا بندہ 100-150 میں ملے گی کتاب وہ منگا لیجیے. عربی ڈکشنری ہے مصباح اللغات. لکھنے والا کوئی سنی بریلوی نہیں، مولوی عبدالحفیظ بلیاوی فاضل دارالعلوم دیوبند ہے. صفحہ نمبر 847 847. نبی کا معنی اللہ کے الہام سے غیب کی باتوں کا جاننے والا اور بتانے والا. پہلے یاد کرو، سبحان اللہ بعد میں بولو. نبی کا معنی، اور یہ عقیدہ تو بالکل کنفرم کر لو بغیر خدا کے بتائے ایک ذرے کا علم کسی کو نہیں. اللہ نے بتایا تو ہے، اللہ نے بتایا تو اب نبی کا معنی غیب کی خبر جاننے والا، اور یہ ترجمہ سب لوگ یاد کر لو. اگر مصباح اللغات میں یہ ترجمہ نہ ملے، اگر میں جھوٹ بول کر کے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہوں تو ترجمہ غلط ثابت کر دو، 20 لاکھ کا انعام مجھ سے آ کے لے لو. اب تو میں انشاءاللہ وہ عربی لغت یہاں تنظیم میں منگا کر کے ہی رکھ دوں گا. اردو میں ترجمہ ہے، کوئی بھی اردو پڑھا ہوا، حیدرآبادی ہو، یو پی ہو، بہاری ہو، بنگالی ہو، کہیں کا بھی ہو، دیکھ لیجئے اس میں. تو اب نبی کا معنی کیا ہوا؟ اب جب آپ کے سامنے میں اب بولوں نبی، آپ کا دماغ کہاں جائے گا؟ ڈاکٹر کی طرف. وہ ساتھ جو غیب کی خبر جاننے والی بھی ہو اور بتانے والی بھی ہو. اب جب سنو گے نبی تو سمجھ جاؤ گے نا، جو غیب جاننے والا. پہلے سب لوگ یاد کر لو، نبی کا معنی غیب کی خبر جاننے والا. بولو. تو اب پتہ یہ چلا جو نبی ہوگا وہ غیب کی خبر جانتا ہے. جو نبی ہوگا وہ غیب کی خبر جانتا. اور یہ مسئلہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا. جبھی تو مٹھی میں کنگریوں کو بند کیا اور کہا اگر رسول ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. وہ بھی جانتا تھا جو نبی ہوگا وہ غیب کا ہوگا. تو اس نے آ کر نبوت کا امتحان لینا چاہا تو دونوں عالم کے مالک و مقام نے ارشاد فرمایا، اے ابو جہل سن، میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو تیرے مٹھی میں وہ بتا دے میں کیا ہوں. ارے تو اندھا ہے، عقل کا اندھا ہے، آنکھ کا اندھا ہے، دل و دماغ کا اندھا نہیں سمجھ پاتا. تو تیرے مٹھی میں ہے اس کو معلوم ہے میں کیا ہوں. ابو جہل کو تعجب ہوا. اس نے کہا جو میرے مٹھی میں ہے دل میں سوچا وہ تو میں جانتا ہوں کہ بولنے کی طاقت اس کے پاس نہیں، سمجھنے کی طاقت اس کے پاس نہیں، دل و دماغ اس کے پاس نہیں. ابو جہل نے کہا یہ بہت تعجب کی بات ہو گئی، ہم آپ کی نبوت کا امتحان لینے آئے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سن، تیری بند مٹھی میں 6 کنکریاں ہیں. اب میرا حکم سن، میرا پاور دے. اب ان کنکریوں سے سن میں کیا ہوں. میں نے اس لیے بتا دیا 6 کنکریاں ہیں، کل تو بول دے گا تو ان کو تو پتا نہیں تھا. کنکری کو پتا تھا یہ کون ہے لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہے. اس میں بھی 2 غیب ہے. کیا ہے؟ 2 غیب، یا تو ہے یا تو خالی. پہلے یہ کنفرم ہو جائے ہے کہ نہیں ہے. پہلے نمبر پہ ہے کہ نہیں، اور دوسرا غیب یہ ہے تو کیا ہے. تو ابو جہل بھی جانتا تھا جو نبی ہوگا وہ غیب کا ہوگا. تو کنگریوں نے بلند آواز سے نبی کا کلمہ پڑھ کے بتا دیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے. تو اب جب آپ کا کان سنے گا نبی آپ کیا سمجھ جاؤ گے؟ سفید ٹوپی. آپ بتا دیجئے ذرا، میں چاہتا ہوں آج سب لوگ یاد کر کے جاؤ یہاں سے. نبی کا معنی نہ مسکراؤ نہ سبحان اللہ بولو، پہلے ترجمہ یاد کرو. اپنی بیوی کو یاد کراؤ، اپنی بچی کو یاد کراؤ، اپنے بچے کو یاد کراؤ.
ہمارے ابا کی جو کتاب تعمیر ادب ہے پڑھاتے ہیں یہاں؟ ارے ہے نہیں، پڑھاتے ہو کیا؟ تنظیم شروع کر دو۔ حصہ دوم تعمیر ادب میں ابا نے لکھا ہے نبی کا معنی بھید اور غیب کی باتوں کا بتانے والا۔ اب چھوٹا بچہ ہے تو کم سے کم اتنا ہی یاد کر لے۔ تو نبی کا معنی چشمہ اور بتانے والا۔ نبی کا معنی لچھےدار تقریر سے کوئی فائدہ نہیں کہ آپ سمجھ نہ پائیں، باؤں چلا جائے۔ وہ تقریر کامیاب ہے جو تمہارے اس میموری میں ایک ایک حرف کو سیو کر دے۔ نبی کا معنی، نبی کا معنی، اب جب آپ سنو گے نبی تو آپ کا ذہن فوراً جائے گا غیب کی خبر جاننے والا اور بتانے والا۔ تو اب اس میں سنو، اب کہنے والے کو دیکھا جائے گا۔ معنی تو تم سمجھ گئے، میں نے کہا یہ ڈرائیور، معنی سمجھ گئے گاڑی چلانے والا، لیکن یہ بولنے والا پتہ نہیں صحیح بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کا دل یہ بولے گا کہ پتہ نہیں یہ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ڈرائیور ہے کہ نہیں ہے۔ اب تو یہ میرے پر ڈیپینڈ کرے گا نا کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ۔ اگر ڈرائیوری کرنے والا ہے تو میں سچا، اگر ڈرائیوری نہیں جانتا ہے تو میں، اس لیے کہ جو ڈرائیوری نہ جانے وہ ڈرائیور ہوگا ہی نہیں۔ تو اب اللہ کی ذات جھوٹ سے پاک ہے، اور نبی کہا ہے اللہ نے۔ نبی کس نے کہا ہے؟ اور جب اللہ نے نبی کہا تو نبی ہے، اور جو نبی ہے بولو وہ غیب کا جاننے والا اور بتانے والا۔ اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 45۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے غیب کی خبروں کے بتانے والے، بے شک ہم نے تم کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ اب اگر کوئی کہے کہ نبی ہیں، نبی لیکن غیب جانتے ہی نہیں، تو اس نے نبی مانا؟ بولو کیوں نہیں مانا؟ بولتا کہ میں تو کہتا ہوں نبی ہیں۔ کسی بھی وہابی دیوبندی غیر مقلد سے پوچھو کہ حضور کو نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، تو فوراً ڈنگے کی چوٹ پر کہے گا کہ میں حضور کو نبی مانتا ہوں۔ نہیں بولے گا؟ بولو۔ اب وہ بولتا ہے نبی ہیں، آپ پوچھو غیب تو بولتا ہے غیب نہیں جانتے، نبی ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو غیب نہ جانے وہ نبی ہوگا؟ جب غیب ہی نہیں جانے گا تو نبی ہوگا؟ پتہ یہ چلا جو نبی کو نبی کہے، نبی کے علم غیب کا انکار کرے، اس نے نبی کو نبی مانا ہی نہیں۔ بولو مانا؟ اب یہ تو بات کی بات ہے، تو یہ کیوں نہیں بتایا، وہ کیوں نہیں بتایا، وہ کیوں نہیں بتایا۔ ایک صاحب بنگلور میں پوچھنے لگے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب بہتان لگایا گیا، منافقین نے بہتان لگایا، الزام لگایا، تو ایک مہینہ پریشان کیوں تھے؟ غیب کی خبر تھی بتا دیتے، حد جاری فرما دیتے، سب کے سب چھوٹے ہو، میری بیوی پاک دامن ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر حضور نے ایک مہینے تک نہیں بتایا تو آپ کو کیا اعتراض؟ کہا معلوم تھا، بتائے کیوں نہیں؟ میں نے کہا تمہارے وہ محتاج ہیں یا تمہارے قبضے میں ہے کہ جو تم چاہو وہ نبی کہہ رہے ہیں، جو تم چاہو وہ نبی کرے، تو نبی تمہارے حکم کے تابع ہے۔ کہا لیکن معلوم تھا تو کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا اس لیے نہیں بتایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے میری بیوی پاک دامن ہے، یہ جتنے الزام لگانے والے منافقین سب کے سب جھوٹے ہیں، سب پہ حد جاری کر دیتے، 80 سے کوڑا مروا دیتے، تو کل منافقین یہ شوشہ اٹھاتے۔ ان کی بیوی تھی اس لیے انہوں نے پردہ ڈال لیا، ہم لوگ کو مروایا بھی اور ہماری بات کو جھٹلایا بھی۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو میں نے کہا سن، میرے نبی کو معلوم تھا میری بیوی پاک دامن ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ میری بیوی کی پاک دامنی کی گواہی رب العالمین دے گا، اس لیے محبوب خاموش ہے۔ جب رب العالمین گواہی دے گا تو پھر محبوب کو بولنے کی کیا ضرورت؟
کا آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا؟ یقینی معلوم تھا کہ ہماری بیوی عائشہ صدیقہ پاک دامن ہے. میں نے کہا وہی بخاری شریف جہاں حضرت عائشہ صدیقہ کا واقعہ ہے وہیں پر ہے. یہ حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، قسم خدا کی میں اپنی بیوی کو پاک دامن ہی جانتا ہوں. جملے پہ غور کرو، یہ نہیں کہا پاک دامن جانتا ہوں، پاک دامن ہی، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، جو کچھ جانتا ہوں اچھا ہی جانتا ہوں. تو میں نے کہا جب قسم کھا کے حضور نے کہہ دیا اپنی بیوی کو پاک دامن جانتا ہوں تو تم کہنے والے کون کہ حضور کو پتا ہی نہیں تھا؟ حضور قسم کھا رہے ہیں میری بیوی پاک دامن ہے، تم کہتے ہو حضور کو پتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاک دامنی کی جب گواہی دی تب اللہ کے محبوب نے حد جاری فرمائے، تب کسی کو بولنے کی جرات نہ ہوئی. اس لیے کہ حضرت مریم پہ جب بہتان لگا تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دلوائی حضرت عیسیٰ پیغمبر سے. حضرت یوسف پر جب حضرت سلیخا نے بہتان باندھا تو گواہی دلوائی وشہد شاہد من اہلہا، دودھ پیتے بچے سے. اور جب محبوب خدا کی محبوبہ بیوی حضرت عائشہ صدیقہ پہ بہتان لگا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نور کی 10 چمکتی آیات حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل فرمایا کہ قیامت تک مومن پڑھتا رہے، اپنی ماں کے بارے میں یقین کرتا رہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ پاک دامن ہے. اچھا، نہ بتانے سے نہ جاننا کیا ضروری ہو جائے گا؟ آپ کچھ پڑھے لکھے ہو، آپ کاروباری معلومات میں پیوپی والا پیوپی کو معلومات رکھتا ہے، میں اس سے پوچھوں ذرا مجھے بتاؤ اور بولے کچھ نہیں بتاؤں گا، تو پیوپی کی معلومات ختم ہو گئی اس کی؟ بولو. ایسے ہی کوئی انجینئر ہو اپنے بارے میں کچھ نہ بتایا تو معلومات ختم ہو گئی. عزیزان ملت اسلامیہ، بس اتنا آپ ٹھوس یقین کر لو، نبی کا معنی غیب کی خبر جاننے والا اور بتانے والا، اور نبی وہی ہوگا جو غیب جانتا ہے. اور وہ نبی کیسے ہوگا جو غیب ہی نہ جانے؟ جبکہ نبی کا معنی ہی ہے. جب معنی اس کا ختم ہو جائے گا تو وہ چیز ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب ڈرائیور کا معنی ڈرائیوری کرنا ختم ہو گیا تو ڈرائیور ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب ڈاکٹری پڑھائی نہیں ہے تو ڈاکٹر ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ کب یہ بیوقوف بنانا ہوا میں ڈاکٹر بھی بولوں اور یہ بولوں ڈاکٹری نہیں جانتا، میں وکیل بھی بولوں قید اللہ نہیں جانتا، میں مولانا بولوں علم ہے ہی نہیں، تو بیوقوفی ہے کہ نہیں ہے یہ؟ تو اب تمامی لوگوں کو جمال الدین یہ پیغام دینا چاہتا ہے بغیر کسی شر فساد کے کہ نبی کا معنی عربی لغت مصباح اللغات میں دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 847، اور دوسری لغت عربی ہے المنجد. المنجد دوسری لغت ہے، صفحہ نمبر 987، اس میں بھی یہی معنی آپ کو ملے گا، غیب کی خبر جاننے والا اور بتانے والا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لغت ڈکشنری جو ہے یہ کسی فرقے کی نہیں ہوتی ہے، یہ تو دودھاری تلوار ہوتی ہے، جو بھی اس کے خلاف گیا وہ کٹا. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے خطبے کے بعد قرآن مجید کا پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 45 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی بہت تقریر کر دوں. اب تو 1 بجنے والا ہے، 10 منٹ باقی ہے جی، 12 بجا. سب سے پہلے کیا ہے؟ یا ایھا النبی، سب سے پہلے ہے یا، اور اس یا یہ الزبر یا 2 حرف ہے نا، اس پہ بھی اختلاف ہے. نہیں اختلاف ہے؟ آپ بولتے ہیں یا رسول اللہ، اختلاف. کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو یا کے ذریعے سے آپ نہیں بلا سکتے، یا کے ذریعے سے صرف خدا کو پکارا جا سکتا ہے. عربی گرامر کی کتاب میں پکارنے کے لیے 5 الفاظ مقرر ہیں. یہ قریب والوں کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آیا حیا یہ دور والوں کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور یا یہ کامن ہے، قریب والوں کو بھی پکارا جا سکتا ہے،
دور والوں کو بھی پکارا جا سکتا ہے. اور یہ میرے باپ کا گرامر نہیں ہے, عربی گرامر کی کوئی بھی نحو کی کتاب دیکھ لیجئے. اے و حمزہ مفتوحہ برائے قریب است, آیا و حیا برائے دور است, یا عام است. کہتے ہیں کہ نہیں پکار سکتے. اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 27. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, ابراہیم حج کی ندا انسانوں میں عام کر دو. تو اس وقت ٹی وی اسٹیشن تھا, جلدی بولو, ریڈیو, تو پورے دنیا کے انسانوں کو پیغام اللہ کا حضرت ابراہیم پہنچائیں گے تو کیسے پہنچائیں گے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قبیس کے پہاڑی پر چڑھ گئے, کانوں میں انگلیوں کو ڈالا اور بلند آواز سے کہا یا ایھا الناس ان اللہ یدعوکم الی الحج ببیت الحرام. اے انسانوں, خدا اپنے مقدس گھر کی زیارت کے لیے تمہیں بلا رہا ہے. سبحان اللہ. کتنی دور والوں کو بلایا؟ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر. کتنی دور والوں کو بولو؟ پوری دنیا والوں کو. اور صرف جو دنیا میں تھے انہی کو نہیں, جو ماں کے پیٹ میں تھے ان کو بھی پکارا, اور جو باپ کے پیٹ میں تھے انہیں بھی پکارا, جو عالم ارواح میں تھے انہیں بھی پکارا. تو دور والوں کو پکارا کہ نہیں پکارا؟ اگر دور والوں کو پکارنا شرک ہوتا تو اللہ شرک کرواتا؟ ابراہیم علیہ السلام شرک کرتے؟ پتہ یہ چلا جب آپ کو یقین ہو تو آپ دور والے کو پکار سکتے ہو. اور آج سائنس نے آپ کو موبائل دے دیا. میں تھا بنگلور میں اور محترم جناب نعیم رضا یہیں سے پکار رہے ہیں, حضرات 18 رمضان کو ہمارے وہاں تقریر ہے. تو ہمارے بمبئی میں آج 17 رمضان ہے, تو ہمارے حساب سے آج 17 کل 18. تو ہم نے کہا بہت مشکل ہو جائے گا. بولے نہیں, ہمارے وہاں 18 رمضان منگل کو ہے. میں نے کہا تب ٹھیک ہے چلے گا. کتنی دور تھا میں؟ تقریباً 550-600 کلومیٹر کی دوری پہ تھا. پکارے, اور میں یہیں سے صرف پیچھے چلا جاؤں تو یہ مجھے پکار کے بولیں گے کیوں؟ ان کو معلوم میری آواز نہیں پہنچے گی, اور اس کے ذریعے سے, موبائل کے ذریعے سے یقیناً میری آواز پہنچے گی. جب آپ کو یقین ہو تو آپ پکار سکتے ہو. بولے وہ خدا کی قدرت سے آواز پہنچی. میں نے کہا آج بھی خدا کی قدرت سے آواز پہنچتی ہے. کہا وہ ہم یہ نہیں کہتے زندوں کو پکار سکتے ہو, مردوں کو نہیں پکار سکتے. پلٹا, کیا زندوں کو پکار سکتے ہو, مردوں کو نہیں. میں نے کہا اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 243. ابھی تک آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا. ان کا یہ معجزہ تھا مردوں کا زندہ کرنا. اور خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. لیکن آج آپ کے سامنے میں ایسی شہادت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے. ارے یہاں تو 1 2 4 کو زندہ کرنے کی بات پر وہابی دیوبندی اعتراض کر رہا تھا, یہاں تو ہزاروں کو بیک وقت زندہ کیا. یہاں پہ حافظ قرآن بھی ہوں گے, ہے نا. آیت کریمہ کی تفصیل آپ کبھی بعد میں حافظ صاحب سے, امام صاحب سے, مولانا صاحب سے پوچھ کر کے آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت, یہی ہے نا آیت کریمہ. اس کا ترجمہ ہوتا ہے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکل کے بھاگ رہے تھے جان بچانے کے لیے, 1 2 نہیں ہزاروں کی تعداد میں تھے. فقال لهم اللہ موتوا, تو اللہ نے ارشاد فرمایا مر جاؤ, تو سب کے سب مر گئے. تفسیروں میں اختلاف تھے کتنے. الف مانے 1000 ہوتا ہے, الوف اس کی جمع ہے, پلورل ہے.
بعض کہتے ہیں 10,000 تھے، بعض کہتے ہیں 30,000 تھے، بعض کہتے ہیں 70,000 تھے، جو بھی آپ مان لو، 10,000 تھے یا 30 یا 70۔ علاقہ دارادار شہر باسط میں طاعون کی وبا آئی۔ طاعون سب لوگ سمجھ گئے؟ سب لوگ سمجھ گئے طاعون؟ پلیگ ہی بولتے ہیں نا انگریزی میں اس کو۔ ارے طاعون کو یہاں کیا بولتے ہیں حیدرآباد میں؟ پلک۔ یہ لوگ کہیں پلک نہ سمجھنے لگے، حیضہ، اس کو حیضہ بولتے ہیں۔ اچھا سمجھ گئے سب لوگ؟ کہو ہاں۔ کائے کو ٹائم پاس کر رہے ہو؟ ہاں تم 1 گھنٹہ کرو گے تو اب بیماری آئی تو مالدار لوگ شہر چھوڑ کے چلے گئے، غریب لوگ بچے رہے۔ اللہ کی مرضی، وبا آئی اور بے شمار لوگ لقمہ اجل ہو گئے، مر گئے۔ اب جب وہ مالدار لوگ بچ کے آ گئے تو غریبوں نے کہا ہم لوگ بھی بھاگ گئے ہوتے تو ہم لوگ بچ گئے ہوتے۔ مسئلہ بھی یہاں سن لو، طاعون کی بیماری جہاں آئے بھاگ نہیں سکتے ہو، وہاں رہنا تمہارے لیے جہاد ہے۔ مر گئے شہادت کی موت ہے۔ اور جہاں طاعون کی بیماری ہو وہاں جاؤ مت، اور تمہارے گاؤں میں آ جائے تو بھاگو مت۔ تو غریب لوگوں نے کہا کہ اب کی بار یہ بیماری آئی نا تو ہم لوگ بھی بھاگ جائیں گے، اور جب بھاگ جائیں گے تب کیا ہوگا؟ ارے بولو، بچ جائیں گے۔ وہ لوگ بچ گئے تھے نا۔ پھر اگلے سال بیماری آئی، تو جب اگلے سال بیماری آئی تو امیر غریب جتنے ہیں پورا شہر خالی، سب لوگ پہنچ گئے جنگل میں، بچ جائیں گے۔ تو موت سے کوئی بچ پایا ہے؟ اور 1 سیکنڈ کو آگے پیچھے کر سکتا ہے؟ جب وہاں پہنچ گئے تو ایک کالی گھٹا نظر آئی۔ خوش ہو گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی، مزے سے ہم رہیں گے، جب بیماری ختم ہو جائے گی تب واپس جائیں گے۔ حضرت جبریل نے چیخ ماری، جتنے تھے سب کے سب مر گئے، ایک بھی نہیں بچا۔ جتنے تھے سب مر گئے۔ اب جب سب ایک ساتھ مر گئے، چاہے 10,000 ہو، چاہے 30,000 ہو، چاہے 70,000 ہو، چاہے 40,000 ہو، تو اب ان کی بدبو علاقے میں پھیلے گی کہ نہیں؟ پھیلے گی نا۔ تو علاقے والوں نے، سب لوگ ایک ہی جگہ تو مرے تھے، چاروں طرف سے باؤنڈری وال بنا دیا، کم سے کم ان کی بدبو سے لوگ بچے تو رہے۔ ایک زمانے کے بعد معلوم نہیں کتنے سال کا عرصہ گزرا، مر گئے، سڑ گئے، گل گئے، ہڈیاں چمکنے لگی، دیوار کہیں کہیں سے ٹوٹ گئی۔ اللہ کے ایک پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام، جن کا نام قرآن پاک میں ذوالکفل ہے، جہاں وہ ذوالکفل ہے یہی ہے حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے جب اتنے مردوں کو دیکھا چمکتے ہوئے ہڈیوں میں تو رب کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار عالم انہیں زندگی دے دے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، دیکھو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، زندگی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حزقیل تم آواز دو، ان لوگوں کو آواز دو، اور جیسے جیسے تم بولتے جاؤ گے تمہاری آواز کے مطابق ایسے ہی یہ اٹھتے چلے جائیں گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا، اے مردوں بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ کہا کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زندہ بھی ہو گئے۔ بدن میں گوشت بھی آ گیا لیکن چہرہ ان کا مردے ہی والا تھا، تاکہ نشانی رہے، پتہ چلے کہ اللہ کے محبوب بندے کے صدقے میں انہیں زندگی ملی ہے۔ چہرہ وہی موت والا تھا، بقیہ ہو کر کھڑے ہو گئے، ایک ساتھ سب کے سب زندہ ہو گئے۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ زندوں کو نا؟ تفسیر نہیں ہے آپ کے وہاں جی؟
एक दो हिस्सा उसकी लगा लीजिए, कम से कम ये लोग अच्छी अच्छी तफसीर सुन के सही वाक़या तो मालूम हो। किसको पुकारा? और हज़रत हिज़किय्याह अलैहिस्सलाम बुलाते गए, बोलते गए, बैठाला, खड़ा किया, जिंदा हो गए सबके सब। और अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है? फ़अहयाहुम, यही है ना, फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम, तो अल्लाह ने फरमाया मर जाओ, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला उन सबको जिंदा कर दिया। यानी हकीकी जिंदा करने वाला अल्लाह है। ये हकीकी और आरज़ी को पहले समझ लो, मसला खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आज ये मोहम्मद अशफाक है, इन्होंने किसी जरूरतमंद को 100 रुपया देकर इसकी मजबूरी दूर कर दिया। अब किसी ने पूछा तुम्हारी परेशानी दूर हो गई, तुम्हारी मदद हुई? कहा हाँ, अशफाक ने मेरी मदद की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पूरी कायनात में मदद करने वाला सिर्फ अल्लाह है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हर नमाजी नमाज में दुआ करता हम तुझी से मदद चाहे, मदद करने वाला तू है। ये मदद करने वाला कहां से आ गया? आप किसी गरीब की मदद कर दे, तुम मदद करने वाले कहां से बन गए? किसी गरीब की गुर्बत को देखते हुए आपने 1000-2000 से मदद कर दिया, मदद करने वाले तुम कहां? मदद करने वाला सिर्फ खुदा है, और मदद के लिए पुकारना सिर्फ खुदा को है ना? वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, गैर मुक़ल्लिद, अहले हदीस यही तो कहता है मुसीबत के वक्त अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना शिर्क है, बोलता है ना। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 52। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि बनी इसराइली काफिर होते जा रहे हैं तो इरशाद फरमाया, पुकारा, क़ाला मन अंसारी इलल्लाह, कौन है जो अल्लाह की तरफ होके मेरी मदद करे? तो अल्लाह फरमा देता कि क्या मैं मदद करने वाला नहीं जो तुमने इन अपने हवालियों को पुकारा? लेकिन हकीकी मदद करने वाला अल्लाह। ये एक वसीला है, मदद करने वाला खुदा। अगर खुदा मदद न करता तो ये 100 नहीं, 1 पैसा तक नहीं देते। डॉक्टर ने दवा दिया, शिफा देने वाला अल्लाह। तो हकीकी मदद करने वाला सिर्फ अल्लाह। एक साहब मुझसे भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी में बोलने लगे कि देखो अल्लाह गैब जानता है, रसूल गैब जानते हैं, तो ये तो बराबरी हो गई। बोले अल्लाह भी जानता है, नबी भी जानते, तो बराबरी हो गई। मैंने कहा कैसे बराबरी हुई? कहा देखो गैब का लफ्ज़ अल्लाह के लिए भी है, नबी के लिए भी है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ इस चश्मे का मालिक कौन? ये मौलाना है ना। और सदरी का मालिक कौन? हजरत। तुम्हारे घर का मालिक कौन? कह दो हम। तुम्हारी दुकान का मालिक कौन? तुम्हारी गाड़ी का मालिक कौन? ये मैं कहां से आ गया? लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ जमीन और आसमान में है वो सिर्फ अल्लाह का है। कोई शेयरदार, कोई पार्टनर, कोई हिस्सेदार है ही नहीं। एक जर्रे की भी शिरकत किसी की नहीं। सबका मालिक अल्लाह, सिर्फ अल्लाह बोलो। सबका मालिक, ये सब मालिक कहां से आ गए? आए कि नहीं आए? तो अब ये लोग कहेंगे मौलाना सुनो, अल्लाह ने मुझे मालिक बनाया है। हकीकी मालिक अल्लाह, अताई मालिक हम हैं। तो अब मालिक से धोखा मत खाओ कि अल्लाह भी मालिक, ये भी मालिक। जब अल्लाह के लिए मालिक कहेंगे तो इसका तर्जुमा होगा अल्लाह हमेशा हमेश तक मालिक है। और जब बंदे के लिए कहेंगे मालिक तो उसका तर्जुमा ये होगा पहले मालिक नहीं था। था क्या? अरे पहले कुछ था, अल्लाह ने मालिक बनाया और जब अल्लाह चाहेगा छीन लेगा। तो दोनों में फर्क हो गया। आप मौजूद हैं कि नहीं? इस वक्त मौजूद है? नहीं हो? और अल्लाह मौजूद है? अरे अल्लाह भी मौजूद, तुम भी मौजूद। अल्लाह हमेशा तक, और हम ना हमेशा से थे और ना हमेशा रहेंगे।
اللہ دیکھنے سننے والا ہے کہ نہیں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی سننے دیکھنے والا ہے. اور تم اندھے ہو، اے آنکھ اندھے ہو، دیکھتے ہو سنتے ہو، تو دیکھنے والا سننے والا تو اللہ. یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو اب جب کہیں کہ بندہ سنتا ہے، اس کا ترجمہ ہمیشہ سے نہیں، ہمیشہ تک نہیں، اور اللہ سنتا ہے. ہاں بولو بولو. تو دونوں کا معنی فرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 29 سورۃ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسانوں کو دیکھنے سننے والا بنایا. اب برابری ہوئی؟ جلدی بولو، دونوں معنی الگ. تو ایسے ہی اللہ غیبوں کو جاننے والا ہے تو خود سے جاننے والا ہے، اس کو کسی نے بتایا نہیں. ساتھ علم غیب اللہ کے لیے اور نبی کے علم غیب عطائی ہے. جو کچھ بھی جانتے ہیں خدا کے بتائے سے جانتے ہیں. تو اب مردوں کے بلانے کا ثبوت ملا کہ نہیں ملا؟ ان کو پکارا، زندگی ملی. بولے ان کو نہیں، ہم کہا تب کس کو؟ آئے بائیں شائیں کرنے کا. میں نے کہا سون، مردہ تو مردہ بنے ہوئے قیمے کو پکارنے کا ثبوت میں قرآن سے دوں گا. پارہ نمبر 3 سورہ البقرہ آیت نمبر 260. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہے پروردگار عالم مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. قَالَ أَوَلَمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم کیا تیرا اس پر ایمان نہیں؟ قال بلا، اے اللہ ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر کے اپنے دل کو ایک سرور دینا چاہتا ہوں. یعنی یقین تو ہے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن ذرا وہ نظارہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ لوں. زندگی کیسے ملتی ہے؟ سونے والا بچہ، کالی ٹوپی، سن لی بات تھوڑی دیر، تقریباً میں گھڑی دیکھ رہا ہوں. ناراض مت ہونا، میں چاہتا ہوں یہ قرآنی بات ہے کہ نہیں؟ بولو. اچھا میں کسی کو گالی بک رہا ہوں؟ میں صرف چاہتا ہوں ان کے ایمان پر 72 میں سے کوئی بھی ڈاکہ نہ ڈالے، اس لیے کہ تمہارا دشمن ایک نہیں 72 ہے. نہیں ہے؟ سب سے کہاں تک مقابلہ کر پاؤ گے؟ اپنے کام سے کام رکھو، جب مسئلہ کوئی پھنسے تو موبائل کر کے مسئلے کی صحیح جانکاری لے لو، اپنے علماء سے رابطہ قائم کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کی حفاظت کرے. ایک صاحب بولنے لگے کسی کے پیچھے نماز پڑھ لو، نماز تو ہو جاتی. میں نے کہا کیوں؟ بولے وہابی دیوبندی تبلیغی کسی کے پیچھے پڑھو. میں نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، میری امت 73 فرقوں میں بیٹھے گی، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سب جہنم میں جائیں گے، إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، صرف جنتی ایک ہوگا. قالوا من هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول 73 کلمے داڑھی والے ہوں گے تو ایک جنتی کی پہچان تو بتا دیجئے کہ ہم لوگ سمجھ جائیں کہ ان میں سے جنتی ہے کون. قال ما انا علی و اصحابی، حضور نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کے مذہب پر ہوگا جنتی وہی ہوگا. تو جو جنتی ہوگا، جو بھی اپنے کو جنتی بولے تو اپنے علاوہ 72 کے پیچھے نماز پڑھے گا، اپنے علاوہ 72 کو جہنمی ماننا پڑے گا. جب یہ جنتی ہو گئے تو جنتی صرف جنتی کے پیچھے پڑھے گا، بقیہ کسی کے نہیں. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ یا اللہ میں اس جھلک کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے کو زندگی دیتا ہے کیسے، وہ دیکھنا چاہتا ہوں. یہ نہیں یہ ہمارا ایمان ہے کہ تو مردے کو زندہ نہیں کرتا، یقین تو ہے، ایمان تو ہے، صرف دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو میں مردے کو زندہ کیسے کرتا ہوں تو 4 پرندہ لے لو اور چاروں کو ذبح کر ڈالو اور چاروں کے گوشت کو ایک میں قیمہ بنا کے مکس کر لو اور 4 حصوں میں اسے تقسیم کر دو، 4 پہاڑی پہ لا کے رکھ دو اور پھر ثم ادعوهن یاتینک سعیا، پھر بلاؤ
नाम ले लेकर बुलाओ। किसको? जिसका कीमा बना करके 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया उसको। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इसमें भी इख्तिलाफ है, वो परिंदा था कौन कौन? 4 परिंदा ले लो, मोर, कबूतर, कौवा, मुर्ग। अब किसी ने कहा कौवा यहाँ पे चील है तो जो भी मान लो, लेकिन अब बातम मैंने पैर 4 परिंदा को मानना आपके ईमान होगा। चारों को लिया, ज़बह किया, कीमा बनाया, चारों के गोश्त को एक में मिक्स कर दिया और 4 हिस्से में करके 4 पहाड़ी पे लाके रख दिए। जाग रहे हो कि सो रहे हो? जाग रहे हो। जल्दी से जवाब दो। जिधर उंगली उठेगी वो जवाब देगा, इधर उंगली उठे तो तुम जवाब मत देना। पहले राइट। एक पहाड़ी पर कितने परिंदे का गोश्त? अब पास हो गई है, सब फेल हो गई है। आए ना? देखे जल्दी में ये सबकत लिसानी से एक पहाड़ का कितना गोश्त? कितने का? कैसे? हाँ, ये हमारे अब्बा जब पढ़ाते थे ना, हुजूर बदर मिल्लत, जिनका पूरे दुनियाए सुन्नियत पर कयामत तक एहसान है, और खालिद तामीर अदब ही को ले लीजिए तो एहसान नहीं है। बच्चा कराटन सुन्नी जन्नती बने तो एहसान नहीं होगा। ये उनका ढंग था। अगर आप सही जवाब दे देते तो दांते कस के ये नहीं ये। इसलिए मैं भी कंफर्म कर रहा हूं, चारों परिंदे का गोश्त एक पारी पर कैसे है? चारों को एक में मिक्स कर दिया ना। अब 4 पहाड़ी पे 4 परिंदों का गोश्त। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोर, ए कौवा, ए कबूतर, ए मोर। किसको पुकारा? किसको? कीमा बोलो ना सीधा। अरे वहां मुर्गा दिख रहा है, वहां तो कीमा का मिक्स गोश्त है। पुकारा ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुकारा, और ये कोई ना कहे कि इसी जमालुद्दीन समझा के चला गया। रब ने कहा था सुम्मा दो हुल्ला याती का सारा, बुलाओ, दौड़े चले आएंगे। बुलाया कीमे को, आवाज दिया तो अब बिल्कुल रेडी हो जाओ, अब तुम लोग की बारी है जवाब देना। तो अब चारों पहाड़ी से गोश्त उड़ा। फिर बनना है मोर, क्या बनना है? फिर बनना है कबूतर, फिर बनना है मुर्ग। जो है था पहले वही तो बनना है। अब चारों उड़े और एक चौराहे पे आ गए। क्यों? अब पास देखता हूं कौन होता है। चारों को एक जगह आना क्यों पड़ा? जी कौवे में छो जाए। वाह, बोल तो लिए। कौन कहता है मोहम्मद यूसुफ समझदार नहीं है? जवाब दिया ना। अपना अपना हिस्सा जो गोश्त का चारों जगह था उसको वो ले रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं चारों गोश्त फटाफट उड़ रहे हैं, कीमे उड़ रहे हैं। कौवा वाला कौवे की तरफ आ गया, मोर वाला मोर की तरफ आ गया, कबूतर वाला कबूतर की तरफ, मुर्ग वाला मुर्ग की तरफ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि गोश्त का इकट्ठा हो रहा था, फौरन पर का चबला था और फौरन जिंदगी का मिला था। दौड़ते हुए आए, अपनी अपनी मुंडी को सर में लगाया, बैठ गए। तो मेरे अजीजों, जब यकीन होता है कि बुलाने से आवाज पहुंचती है तो आदमी बोलता है ना। तो हमें यकीन है या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे, अल्लाह के रसूल सुनेंगे। कहीं से कोई पुकारे मुस्तफा जाने हमें सुनते भी हैं, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। मेरे अजीजों, कहां तक इख्तिलाफ बताओ? कब्र के मुर्दे पे भी इख्तिलाफ, मज़ारात पे जाने पे इख्तिलाफ। कहते हैं मट्टी का ढेर है वो तो सुनते ही नहीं। बोलो, बोलता है नहीं बोलता है? वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, जमात इस्लामी सबका कहना है कि नहीं? नहीं सुनता। जब नहीं सुनता तो जाता क्यों है? मैं पूछता हूं तब जाते क्यों? बोले हम तो नहीं जाते। मैंने कहा बेवकूफ, हुजूर ने इरशाद फरमाया कब्रों पे जाओ, मौत की याद आएगी। और जब कब्रिस्तान जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। एक कब्र वालों तुम पे सलाम। चुप,
جب مردہ سنتا نہیں سلام کیوں کر رہا ہے نا؟ جب سنتا ہی نہیں تو سلام کرو مت کرو. تو میرے رسول نے فالتو کہہ دیا؟ جی نہیں، میرے آقا فرماتے سنتا ہے. مشیر آباد والوں، تم ولیوں پہ اعتراض کرتے ہو، ولی سنتا ہی نہیں سنتا ہے، خواجہ سنتا ہی نہیں سنتا ہے، غوث سنتا ہی نہیں سنتا ہے. اٹھاؤ بخاری شریف باب غزوہ بدر، بخاری شریف ہے نا، باب غزوہ بدر. جب کفار مکہ 70 کاٹ کے ایک گڈھے میں ڈال دیے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور ارشاد فرمایا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ربیہ، فلاں فلاں فلاں. کیسے پکار رہے ہیں؟ جیسے زندوں کو پکارا جاتا ہے، ایسے ہی نا، بولو ایسے ہی میں پکار رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کافر مردے کو ایسے پکار رہے ہیں کہ آپ کی بات کو سنیں گے؟ تو ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، عمر تم سے زیادہ سنتے ہیں، صرف جواب نہیں دے سکتے. اور محدثین فرماتے ہیں دوسرا مطلب یہ کہ ان کا جواب تم نہیں سن سکتے، وہ سنتے ہیں. تو جب کافر مردہ سنتا ہے تو مومن مردہ نہیں سنے گا. بخاری شریف جلد نمبر 1. جب لوگ مردوں کو اپنے کندھے پر رکھ کے قبرستان لے آتے ہیں تو اگر ایمان والا ہے، عمل والا ہے، تو کہتا ہے گھر والوں جلدی 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 چلو قبرستان، جلدی چلو. اور اگر بے ایمان ہے، بدعقیدہ ہے، اے ابا، اے اماں، اے بھائی، یہ تو مطلب ہے مجھے قبر میں ڈر لگے گا. نہیں لگے گا ڈر؟ کبھی جھانک کے دیکھتے ہو کہ اس میں آج وہ آیا ہے کل ہم آئیں گے؟ ڈر لگتا ہے. میرا آقا فرماتے ہیں انسانوں کے علاوہ سب سنتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ مردہ. کون کہہ رہا ہے؟ اور کہاں؟ تمہارے کندھے پہ کہہ رہا ہے. ارے جب مردہ ہے تو بولے گا کیسے؟ بولنے کا ثبوت ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کا حدیث پاک، جب لوگ قبروں پہ زیارت کر کے واپس ہوتے ہیں تو مردہ جوتے کی آہٹ کو سنتا ہے. تو جو مردہ جوتے کی آہٹ کو سنے وہ تمہاری آواز نہیں سنے گا. جلدی بولو. اور جب تمہاری آواز مومن مردہ سنتا ہے تو ولی نہیں سنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جلال الدین سیوطی کی کتاب شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مردہ پہچانتا بھی ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے، میرا باپ آیا ہے، میرا ماموں آیا ہے، میرا دوست آیا ہے. اور کوئی اجنبی تمہارے ساتھ چلا گیا، کہتا اس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. تو منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے تو کوئی دیکھ پائے گا زندہ؟ وہ مردہ دیکھ رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے وہ پاور عطا فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ، کہاں تک آپ کو بتایا جائے؟ ہر بات میں اعتراض، ہر بات میں اعتراض. اور یہ جو سنی جنتی بچے ہیں ان کے دماغوں کو برقرایا جاتا ہے، یہ غلط، وہ غلط، وہ غلط. اب ضروری ہے کہ ہر بچے کو عقائد کے مسائل سے روشناس کرا دیا جائے. ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تاکہ کوئی بھی بدعقیدہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے. اور یہی حق بات ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بریلوی بڑے ٹناٹن ہیں، بڑے سخت ہیں. اور کیا سختی دکھایا نہیں؟ کچھ اپنے طرف سے سختی دکھایا ہے؟ اور یہ تو آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے، جو کوئی بھی تقریر آپ سن رہے ہیں یہی مسلک اعلیٰ حضرت کا نچوڑ ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کشش عشق سلامت رہے. انشاءاللہ کچے دھاگے میں چلے آئیں گے سرکار میرے. رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے. اور سحری بھی کھانا ہے، روزہ بھی رہنا ہے، نماز پڑھنا ہے اور دنیاوی کاروبار بھی کرنا ہے. تو اتنا ہی آپ کو پلا دیا جائے جتنا آپ بھول نہ سکیں اور سکون زبان سے آپ سن سکیں، ہے نا؟ اس لیے اب اسی پہ اپنی اس گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا باغ جواب یہاں تو یہ نیت باندھنے کے تعلق سے حدیث میں ناک کے نیچے باندھنے. جی جی سلام کے بارے میں دادا سورا کی حدیث مبارک ناک کے نیچے رہتے نہیں. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں، میں نے کہا زیادہ بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی حنفی حضرات ہیں سب ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. ابھی بات نہیں ہے، اس پہ دلیل دینے کی کوئی ضرورت ہے. ہمارے امام نے کہہ دیا
बस इसी पे आपको ईमान लाना है। दूसरी चीज, आज लोग एतराज करते हैं दरूद व सलाम, पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, महबूब पे दरूद भेजो और सलाम ऐसे पेश करो जो सलाम पेश करने का हक है। तो कुछ लोग कहते हैं हिंदुस्तानी सलाम है, मुस्तफ़ा जान अहमद पिरा को सलाम हिंदुस्तानी सलाम है। सलाम है कि नहीं? बोलो। आका की अजमत पे सलाम भेजा जा रहा है कि नहीं? तो बस सलाम भेजा जा रहा है और सलाम है, लिहाजा सलाम पेश करते रहो। हाँ, ये और बात है कि सलाम ईमान वाला ही भेजेगा, दरूद ईमान वाला ही पढ़ेगा। जो साहिब ईमान होगा वो दरूद सलाम पढ़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ने ये इरशाद नहीं फरमाया, या अय्युहन्नास सल्लू अलैहि, ए इंसानों तुम महबूब पे दरूद भेजो। अगर ये अल्लाह कह देता तो सबको पढ़ने का हुक्म होता। अल्लाह ताला ने तमाम बेईमानों को छाट के अलग कर दिया। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, ए ईमान वालो तुम पढ़ो। ईमान वाला पढ़ेगा, बेईमान का कलेजा फटे तो फटने दो। और हम आगे देख नहीं पढ़ा रहे, अल्लाह ने कहा है वसल्लिमू तस्लीमा, सलाम ऐसे पेश करो जैसे सलाम पेश करने का हक है। अहले हदीस का एक एतराज आया है कि जब जिन पे अज़ाब हो रहा था, जैसे कुचला जा रहा था सर, हुजूर ने पूछा ये कौन है? उसी बुखारी शरीफ में जहां वाक़े मेराज, जब पहले आसमान पे पहुंचे तो हुजूर ने हजरत आदम के बारे में पूछा ये कौन है, हजरत ईसा के बारे में पूछा ये कौन है, हजरत मूसा के बारे में पूछा ये कौन है। छठे आसमान में पहुंचे तो कहा ये कौन है? जिब्रील इस्लाम ने कहा ये मूसा कलीमुल्लाह है। अब वहां भी एतराज करता है कि अगर गैब का इल्म था तो जिब्रील से क्यों पूछा? यही है ना। अच्छा, पूछना न जानने की दलील है? हमने आपसे पूछा ये कौन है, तो अब सब लोग इस समझ गए कि मैं इनको जानता ही नहीं हूं। अच्छा बोलो, इनको जानता हूं नहीं जानता हूं? मैं पूछता हूं ये कौन है। अब ये लोग कहेंगे हजरत अगर जानते तो पूछा क्यों? अगर जानते पूछा क्यों? पूछने से ना जानना अगर साबित होता है तो उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 16 सूरह ताहा आयत नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22 पूरा पढ़ते चले जाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में, दाहिने हाथ में लाठी, क्या है? असा, लाठी। ए बच्चा सुन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दाहिने हाथ में लाठी, मेरे हाथ में हाथ। बोलो है कि नहीं? आप लोग देख रहे हो नहीं देख रहे? अब ये बच्चा हाफिज अली मुझसे पूछता है हजरत तुम्हारे हाथ में क्या है, तो तुम लोग कहोगे, मैं ये मिसाल देने के लिए नहीं समझा रहा हूं, आपका मिजाज सिर्फ बना रहा हूं। आप कहोगे हाफिज अली तू देख नहीं रहा है कि हाथ में हजरत के क्या है? नहीं बोलोगे? जब तू देख रहा है हाथ में क्या है तो फिर क्यों पूछ रहा है? आपने मुझको देखा कि चौराहे पर जूता पॉलिश कर रहा हूं, तो आप क्या कहोगे? हजरत क्या पूछोगे? क्या कर रहे हो? अंधा है तू, देख नहीं रहा क्या कर रहा हूं? ये बड़ी ही चीजें हैं, ये सामने की चीजें है ना, ये पूछने की कोई जरूरत नहीं इसमें। अब जब हमारे हाथ में ये हार है, आप पूछ नहीं सकते कि क्या है, तो अगर पूछ ही लिया आपने तो मैं आपको जाहिल कहूंगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में, दाहिने हाथ में लाठी है और परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी कह देते कि या अल्लाह ताला तू खूब जानता है मेरे हाथ में क्या है। नहीं कह सकते थे? जब अल्लाह ताला काली रात में काले पहाड़ पर काली चूंटी रेंग रही हो उसे भी देख रहा है। कोई चीज पोशीदा है?
حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ یا اللہ تو خوب جانتا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے، بولو. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال هی عصا توکل علی بعوث بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. پوری بات بتا لے گئے. میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں بکریوں کے لیے پتجھڑ کا کام لیتا ہوں، اور اس میں میرے بہت سے کام ہیں. تفسیر مدارک التنزیل میں بہت سے کام کی تفصیل لکھا ہے کہ عصائے موسیٰ علیہ السلام سے جب اکیلے ہوتا تھا تو گفتگو ایسے کرتا تھا جیسے دوست سے بات کرتے ہیں. پانی کی ضرورت ہوئی، کنویں میں ڈالا تو دو شاخیں تھے اس عصائے موسیٰ میں، دونوں شاخ ڈول بن جاتے اور یہ عصا رسی پانی اس سے نکال لیتے. اگر کوئی پھل کھانے کی تمیز آتی زمین پہ گاڑ دیتے، فوراً اس سے پھلدار درخت بن جاتا. وہی پھل جو چاہتے کھاتے، عصا اٹھا لیتے، پھر وہی آ جاتا. وہ ہے ولیہ فیہا مآرب اخری. تو اب سوال یہ ہے کہ ہے ہمت تمہاری ہماری کہ کہتے کہ اللہ نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہہ سکتے ہو؟ بولو نہیں جانتا. اور اگر جانتا ہے تو پوچھا کیوں؟ ایک بات بتاؤ، میں 350 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ٹوئٹا سے سفر کروں، مشیر آباد کے قریب سے گزروں، اور ان لوگ کو دیکھ کے بتا دوں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، صرف 350 کی اسپیڈ سے جا کر کے بتا دوں کہ یہ حافظ علی ہے، یہ جمال ہے، یہ قسمت علی شاعر اسلام ہے، اور جب قریب آ جاؤں یہ سامنے بیٹھے ہوں، یہ سامنے بیٹھے ہوں، یہ سامنے بیٹھے ہوں، یہ سامنے بیٹھے ہوں، تو نہیں پہچان پاؤں گا؟ بولو. اسپیڈ میں پہچان لیا اور ایسے سامنے. اچھا ٹرین میں کبھی سفر کیے ہو؟ جلدی بولو. ہاں. 2 ٹرینیں کراس ہوتی ہوں تو ہے کسی کے آنکھ میں طاقت جو بتا دے کہ سامنے والے کے ٹرین میں کوئی آدمی بیٹھا ہو؟ خالی چمکتا ہوا شیشہ نظر آتا ہے. کتنا اسپیڈ؟ 90 دنیا 180، 90 اس کی 90 اس کی. تو جو اتنی تیزی سے براق سے مصطفیٰ جا رہے ہیں وہ براق جو برق سے بنا ہے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے جہاں تمہاری نظر پہنچتی ہے اس کا قدم گرتا تھا. تو اتنی تیزی سے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنے قبر میں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. وہی موسیٰ علیہ السلام سے مسجد اقصی میں ملاقات ہوئی جب امامت فرما رہے ہیں ہمارے نبی مقتدی موسیٰ کلیم اللہ. تو وہاں اتنی تیزی میں پہچان لیا وہ موسیٰ ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں مسجد اقصی میں، امامت کا شرف بخشا. اور چھٹے آسمان پہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام سامنے اور پوچھتے ہیں جبریل سے حضور من ہذا، یہ کون ہے؟ اور آج کا وہابی کہتا ہے پہچانتے ہی نہیں تھے، انہیں پوچھا کیوں؟ ذہن آپ کا کھل رہا ہے؟ نہیں کھلا؟ ارے جو اتنی تیزی سے براق سے سفر کرتے کرتے پہچان لے اور سامنے موسیٰ کو نہیں پہچان پائے گا؟ پوچھا کیوں پوچھا؟ اس لیے تاکہ ہم لوگ کو بھی پتا چل جائے. یہ سب اعتراض ختم کرو. میں نے پختہ بات آپ کو دے دیا ہے. نبی کا معنی غیب کی خبر جاننے والا اور بتانے والا. نبی وہی ہوگا جو غیب نہ ہوگا. بولو. اور جب غیب ہی نہ جانے تو نبی ہوگا ہی نہیں. بقیہ باتیں انشاءاللہ تعالی بعد میں. اللہ تعالی ہم سب کو مسلک حق پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. 72 جہنمی فرقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سنو شریعت اور طبیعت. اب کیا کر رہے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جس مرحوم کے دعا کے لیے پرچایا ہے، مرحوم ہے کہ زندہ ہے؟ وہ کیا نام ہے؟ عبد المجید مرحوم. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 72 جہنمی فرقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میل جول، کھانا پینا، رشتہ ناتا، کھانا، ہر چیز ختم. بولتے ہیں جی سب سے ہاں ایک کنفرم جنتی ہو تو 72 کنفرم جہنمیوں سے الگ رہنا پڑے گا.
جو کہہ رہے ہیں سب لوگ ایک ہے سمجھ جاؤ وہ جہنمی ہے. جو جنتی ہوگا وہ 72 کو دودھ سے مکھی سے نکال کر پھینک دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں پورا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنے بے شرم روزہ نہ رہے اور کے کھائیں. سوچو احترام روزہ بھی کرنا ہے, احترام رمضان بھی کرنا ہے. آپ کو قاضی اسلام کو حکم ہے کہ کھلم کھلا کھاتے پیتے ہوئے کو نظر آئے تو اسے فوراً سر قلم کر دیا جائے. یہی ماہ مبارک رمضان خدا کے وہاں تمہارے اچھائی تمہاری برائی شہادت دے گا. احترام کرو گے تو شہادت مغفرت کا اعلان ہوگا, احترام نہیں کرو گے تو تمہارے احترام نہ کرنے کی شہادت دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سلام جو بھی بڑے مختصر پڑھا بالکل دو ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے خود سیکھے ہر رضا, مجھ سے خدمت کے خود سیکھے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. تمام آزاد بیٹھ جائیں, دور دور ہٹ کے بیٹھ جائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماذ الجود والكرم وبارك سليم صلاۃ والسلام عليك سيدي يا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, جن لوگوں نے اس جشن پاک کا اہتمام کیا ہے دامِ دیر میں قدمی سخنے, پروردگار عالم سب کو پورا حصہ عطا فرما دے, قبول فرما. کسی قسم کی کوئی لوگوں سے کمی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما. پروردگار عالم جو کچھ ہم لوگوں نے بیان کیا, اگر بیان کرنے میں عمدن صاحبان جانے انجانے میں کوئی غلط بات غلط جملہ نکل گیا, ہم اس سے توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما. پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی تقریر کو قبول فرما. ان لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دیوانہ بنا. حق بات سننے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہر پریشانی مصیبت بلا سب کو محفوظ فرما. پروردگار اعظم تیرے بندے تیرے دربار میں اپنے خالی ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. اس رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے صدقۃ الفیل میں سب کے خالی ہاتھوں کو دامن مراد سے بھر دے. پروردگار عالم تیرے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو سننے کے لیے تیرے بندے یہاں تک آئے ہیں.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ دوفیل میں سب کی حاضری قبول فرما اور سب کے کاروبار میں دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگار عالم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ دوفیل میں ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام برائیوں سے بچا، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو ایک اور نیک بنا، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے پروردگار عالم غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ الہ العالمین ہر جگہ کے مسلمانوں کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں ظلم و ستم کے شکار بنے ہوئے ہیں ان کو ظلم و ستم سے الگ کر دے۔ پروردگار عالم یہ ہمارے بدعمالیوں کی سزا ہے، جو ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہے اور تیرے حکم کی خلاف ورزی کرتے رہے، تیرے عذاب نے مجھے آ گھیرا۔ پروردگار عالم صحیح توبہ کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو مسلک حقہ پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجیح و ارشاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تنظیم غوث و خواجہ رضا و مصطفیٰ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ جتنے علماء کرام یہاں پر ہیں پروردگار عالم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھ۔ الہ العالمین ہم سب کو فارغ البال کر دے، کسی کا محتاج نہ بنا، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ از تو پہلے سید سالار مسعود زماں، شیر حق شاہ شہیدہ فاتح ہندوستان، فاتح و غالب قرمبر ہر یک از دشمنا ہمارا خوشحال گدائے خدائے مہربان۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جن کے گھر میں اولاد نرینہ بیٹا نہیں ہے غیب سے انہیں بیٹا عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جن کے گھر جوان بیٹیاں ہیں رشتہ طے نہ ہو سکا ہو غیب سے رشتہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین جن جن گھروں میں لوگ بیمار ہوں جہاں جہاں بیمار ہوں غیب سے انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ جن کے گھروں کے مومنین مرحومین قبروں میں آرام کر رہے ہیں پروردگار عالم ان کے قبروں پر رحمت و نور کی چھما چھم بارش کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرشی و اصولی و فروعی و ابن الغوث العظم الجیلانی بغدادی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔